السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیر از اے فیمس سینگ کہ سب کو سب نہیں ملتا. ناٹ ایوری تھنگ از مینٹ فار یو. یہ چیز ریئلائز کب ہوئی مجھے کہ جب میں نے اپنی ایم ڈی کیٹ کی اٹیمپٹ دی. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ کب میں نے ایف ایس سی کلیئر کی یا جو بھی میرے میٹرک کے مارکس تھے, ایف ایس سی کے مارکس تھے, اینڈ دین ایم ڈی کیٹ کی ہول جرنی. تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے پہلا سینٹینس بولا کہ سب کو سب نہیں ملتا, اس کے کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم بعد میں جانیں گے. تو ہوتا ہی ہے کہ ایک انتہائی پڑھنے والا اور بہت ہی زیادہ ذہین کہہ سکتے ہیں آپ, ایک لڑکا جو اپنی آلموسٹ جو سکولنگ تھی اس میں ٹاپر رہا ہوتا ہے, اینڈ دین میٹرک آتی ہے تو میٹرک میں بھی اچھا ہماری جو 9th ہوئی تھی تو اس میں ہم نے پیپر دیے تھے, لیکن جو ہماری 10th تھی اس میں ہمیں پروموٹ کر دیا تھا کرونا کے بارے میں. تو اس میں وہ یہ تھا کہ ہمیں 9th کی بیس پہ میٹرک میں نمبر مل گئے تھے. تو ہوا یہ کہ میٹرک میں مطلب کہ میں نے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن پھر بھی ہمیں مل گیا, ہمیں 9th کی بیس پہ مل گئے. تو حالانکہ آپ کو پتا میٹرک میں تھوڑے سے زیادہ نمبر آنے ہوتے ہیں بندے کے ایز کمپیئر ٹو 9th. تو ہوا یہ کہ میرے جو مارکس آئے 9th کی بیس پہ وہ آئے جی 1005, جو کہ 91% ہے. میں خوش تھا اس سے کہ یار اوکے ہے, کوئی مسئلہ نہیں, 91% از مور دین انف. اینڈ دین فرسٹ ایئر آئی. فرسٹ ایئر میں ہمیں کرونا ہی تھا لیکن ہمارا اسمارٹ سلیبس تھا, اینڈ دین اس میں بھی ہمیں پیپر بھی کم دینے تھے, شاید آئی گیس 4 دینے تھے. تو وہ دیے تو اس میں میرے الحمدللہ 484 آؤٹ آف 505 تھے. اینڈ دین میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر, اینڈ دین فرسٹ ایئر کے بعد جو ہماری سیکنڈ ایئر ہوئی, سیکنڈ ایئر کے بعد جو میرے اوور آل ان شارٹ کے میرے جو سیکنڈ ایئر کے ہول نمبر ہے وہ 1014 آئے. تو میں اس پہ بھی خوش تھا کیونکہ 92% از مور دین انف. آپ مطلب اچھے خاصے میرٹ پہ آ جاتے ہو, مطلب کہ آپ کمپٹیشن میں آ جاتے ہو, تو آپ کو اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار اب میں میرٹ میں لائے کروں گا یا نہیں کروں گا. مطلب آپ پھر آپ کے ایک طرح سے آپ کا ذہن جو ہے نا وہ پھر ٹوٹلی شفٹ ہو جاتا ہے ایم ڈی کیٹ پہ. اچھا میں سچ بتاؤں تو میں تھوڑا سا ایک کہتے نا کہ لاپرواہ قسم کا آدمی تھا کہ مطلب جو جا کے ایک بندہ نہیں ہوتا کہ جو اینڈ ٹائم پہ جا کے کوئی چیز کر ہوتا ہے, فار ایگزامپل ڈیڈ لائن کے قریب جا کے جب پریشر پڑتا ہے اس کے اوپر تو ویسا کر دوں. میں دیٹ کائنڈ آف پرسن تھا. تو سیم یہ تھا کہ پہلی بار میں نے ایم ڈی کیٹ کیا. ایم ڈی کیٹ میں نے نہیں پڑھا اس طرح سے, جو سچی بات ہے. پڑھا کیا, بس میں دراصل تھا, ہم علیحدہ روم میں رہتے تھے تو روم میں ہم بس پڑھتے نہیں تھے, اتنا سمجھ لیں کہ پڑھتے نہیں تھے. تو وہ یہ کہ پہلی بار پہلے میری فرسٹ اٹیمپٹ دی میں نے. اچھا 2022 میں میری ایف ایس سی کلیئر ہو گئی تھی, اسی کے ساتھ میں نے 2022 میں ہی ہم نے ایم ڈی کیٹ دیا تھا. تو ایم ڈی کیٹ دیا. اچھا ایک تھوڑا سا ایشو یہ بھی تھا اس وقت کہ میں کیونکہ اے جے کے سے تھا تو ہمیں پڑھاتے تھے پنجاب بورڈ, اور جو ہمارا ایم ڈی کیٹ آنا تھا, میرا ٹیسٹ ہونا تھا, وہ آنا تھا یونیورسٹی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی. تو اس نے تو فالو کرنا تھا فیڈرل کا سلیبس, تو ہمیں پڑھاتے تھے پنجاب کا سلیبس. تو یہ تھوڑا سا ایشو تھا, لیکن جو سچ بات بعد میں جو مجھے ریئلائز ہوا کہ یار اتنا زیادہ بھی ایشو نہیں تھا. لیکن جو فرسٹ ٹائم میں نے فرسٹ اٹیمپٹ دی تو میرے آئے 157 آؤٹ آف 200. اچھا اس وقت جب بندہ تھوڑا سا یہ کہہ لیں گے ناکام تو نہیں کہہ سکتا میں, لیکن جو بھی اندر مارکس کم آ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ بلیم کسی اور پہ ڈالنا شروع کر دیتا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے بعد میں یہ کہتا تھا کہ میں نے اگر فیڈرل پڑھ لی ہوتی تو میں پتہ نہیں کون سی آگ لگا دیتا اور پتہ نہیں کیا کیا. اچھا اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یار کہ ناٹ ایوری تھنگ از مینٹ فار یو. شاید اس وقت پتہ ہوتا تو میں جو باقی جو نیکسٹ 2 سال تھے میرے وہ میں ضائع نہ کرتا کبھی. اچھا ہوا یہ کہ اس کے بعد ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ میں تھوڑا سا ڈسارڈس ہو گیا تھا. میں نے کہا دفعہ کرو اس کو, بس میں جاتا ہوں
سی اے کی طرف تو یہ تو وہ. لیکن پھر گھر جو ٹیچرس تھے میرے گھر والے تھے سب نے سمجھایا کہ یار نہیں کرو, کوئی نہیں ہوتا, ایک بات ہو جاتی ہے. دین پھر سے ہم نے وہ کیا کہتے ہیں تیاری پکڑی اور پھر سے اسٹارٹ کی. اس بار یہ کیا کہ میں نے فیڈرل پڑھی. اچھا فیڈرل پڑھی میں نے تو ہوا یہ کہ فیڈرل تو میں نے پڑھ لی, اب میں پنجاب کو تھوڑا سا کم ٹائم دینے لگ گیا. اچھا جو بایو ہے نا, اب جو ایم ڈی کیٹ فار ایگزامپل, اب میری آڈینس کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یا پھر شاید نئے بچوں کو اتنا زیادہ نہ سمجھ آ رہے ہو, لیکن فیڈرل اور جو پنجاب کا سلیبس ہے اس میں کافی ساری چیزیں ایک تو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے. فار ایگزامپل کوئی انفارمیشن اس میں ڈفرینٹ لکھی ہوئی ہے, کسی میں ڈفرینٹ لکھی ہوئی ہے, اینڈ دین کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں, کچھ پنجاب میں ایکسٹرا کچھ اس میں. تو اب ہوا یہ کہ سیکنڈ ٹائم میں نے یہ کیا کہ جو فیڈرل پڑھی. اچھا فیڈرل پہ زیادہ فوکس دیا, لیکن جو سچی بات ہے کہ میں وہ کہتے ہیں نا اپنی ہار سے یا پھر شکست سے سیکھا کچھ نہیں تھا, بلکہ پڑھا تھا میں نے. ایسا نہیں تھا کہ میں دوسری باری میں پڑھا نہیں تھا, اچھا خاصا پڑھا تھا, لیکن یہ کہ لاپرواہی بھی بہت زیادہ کی تھی, یہ بھی وقت کی بات ہے. تو ہوا یہ کہ ایشوز بھی کافی سارے تھے اس وقت ٹیسٹ میں, لیکن میں ان چیزوں پہ اتنا زیادہ بلیو نہیں کرتا, کیونکہ اسی وقت ہمارے ساتھ اور بھی بچے تھے جن کے 190 پلس میں بھی تھے. تو سیکنڈ اٹیمپٹ میں ہوئے میرے آئی گیس 168 تھے, 168 تھے. تو میرٹ پھر نہ بنا. تو اب ہوا یہ کہ سیکنڈ اٹیمپٹ بھی ہوگی تو اب بالکل گھر والے یہ بالکل ڈسارٹ ہو چکے تھے. مطلب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یار تم کہہ رہے تھے, میرے گھر والے بہت سپورٹیو تھے اس چیز کا مجھے کوئی پریشر نہیں تھا کہ یار گھر والے کیا کہیں گے یہ وہ. میرے گھر والے بہت سپورٹیو تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں تم چاہیے, ہمیں کوئی MBBS نہیں چاہیے, کوئی ڈاکٹر نہیں چاہیے, ہمیں تم چاہیے. تم وہ ظاہر ہے مجھے دیکھتے تھے سفر کرتے ہوئے, تو وہ کہتے ہیں نا دفع کرو. تو اب ہوا یہ کہ تیسری بات میری ضد بن گئی. ضد بھی ان اے سینس کہ میں نے یہ سمجھ لو کہ میں نے دعا کیا اللہ سے کہ اللہ اگر ایسا ہے کہ یہ میری قسمت میں ہے یہ چیز, تو یہ تھرڈ ٹائم میں اپنا 100% دوں گا, تو اس ٹائم میرا ہونا چاہیے. تو ہوا یہ کہ تھرڈ ٹائم جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ پڑھنا یا پھر انا پڑھنا جس کو کہتے ہیں, تو وہ والا کام میں نے کیا تھا. مطلب ٹھیک ہے صحیح پڑھا تھا, سب کچھ کلیئر تھا, آل ہو گیا تھا. تو ٹیسٹ کا دن آیا, ٹیسٹ والے دن گیا میں, اور مطلب کہ یہ چیز مجھے اس وقت نہیں پتہ تھی کہ سب کو سب نہیں ملتا. تو اگر اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے ایسی غلطیاں کی. فار ایگزامپل اس میں مطلب ٹف سے MCQs حل کر لی اور ایزی غلط کر کے آ گیا. فار ایگزامپل آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں کہ وہ اس میں تھا کہ وہ میڈیاسٹینیم تھی کہ جو اس کے درمیان ہڈی ہوتی ہے اس کا کیا نام ہوتا ہے, میں اسٹرنم لگا کے آ گیا ہوا تھا. تو مطلب اس طرح کی سلی مسٹیکس. تو وہ بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ ہاں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر میرے کتنے ہیں. تو میری جو تھرڈ اٹیمپٹ کے مارکس تھے وہ 172 تھے, اور میرٹ میرا 89 پوائنٹ سمتھنگ بن رہا تھا. تو اب ہوا یہ کہ اچھا میں اپنی ڈسٹرکٹ کی جو ہمارے ڈسٹرکٹ کی 9 سیٹیں تھیں ان میں تو لایا نہیں کر رہا تھا, لیکن جو ایک ہمارے ڈسٹرکٹ کی ایک ایکسٹرا اسپیشل سیٹ ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں میں آ ہی رہا تھا. کیونکہ اس کے میرے آگے جو ایک بچہ تھا وہ مجھے جاننے والا تھا, اس نے خود کہا ہوا تھا کہ میں دوسری سائڈ سے چلے جاؤں گا تو آپ ادھر سے چلے جانا. تو میں نے کہا اوکے. تو اب وہی کہ MD کیٹ ڈیلے ہو گیا اور ریکنڈکٹ ہونا تھا, پھر آگے دوبارہ ٹائم بہت زیادہ ڈیلے ہو گیا. پھر وجہ سے بچوں نے سیکنڈ اینول دے دیے. جب تک میرٹ لسٹ بننی تھی تو جو لڑکا ادھر جانا تھا اس بیچارے کی جگہ ایک اور لڑکی آ گئی امپروو کر کے, تو وہ پھر اسپیشل سیٹ پہ آیا اور میں پھر اللہ حافظ. تو اس وقت تک مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے نہیں بنی ہوئی ہوتی. اچھا ریئلائزیشن آپ کو بعد میں ہوتی ہے جب آپ اس چیز سے نکل جاتے ہو. ابھی میں دیکھتا ہوں کافی سارے لوگ ٹراماٹائز بھی ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے میڈیکل اسٹڈیز کر. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ میں دوسری سائڈ پہ آ کے مطلب کہ کوئی بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں سکون میں ہوں, ٹھیک ہے.
مطلب ذہن میں ایک بندے کے رہتا ہے کہ یار نہیں ہوا، اتنا سا رہ گیا، یہ ہو گیا وہ گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ تھرڈ ٹائم بھی میں وہ نہ ہوا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے کوئٹ کرنے کا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ یہ لاسٹ ٹائم اگر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، میں ریڈی ہوں اس کے لیے. اگر نہیں ہے تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یار یہ چیز میرے لیے نہیں ہے ایٹ لیسٹ. تو پھر ہوا یہ کہ اس وقت بس جو یونیورسٹی مجھے ملی میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا. بلکہ خیر ایڈمیشن کہاں لیا، میرا پڑھنے کا دل ہی نہیں تھا، میں بالکل اسٹڈیز چھوڑنے کے موڈ میں تھا. کہیں نہ کہیں میں نے گھر والوں کو کنونس بھی کر لیا تھا کہ یار نہیں پڑھتا تھا فکرو. تو پھر ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ پڑھنا پڑا مجھے. میں نے کہا کیونکہ ایک تو بس ضروری ہے پڑھنا، آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. میں نے کہا نہیں یار ڈگری ہونی چاہیے. تو پھر میں نے سی ایس میں ایڈمیشن لے لیا. اور سی ایس میں ایڈمیشن لیا، یہ کوئی اب میڈیکل فیلڈ کے بندے کے لیے سی ایس میں ایڈمیشن لینا ہے، دین اس میں پڑھنا کوئی ایزی سینز نہیں ہے. یہ جو بچے ابھی کمپیوٹر سائنس کر رہے ہوں گے میڈیکل فیلڈ کے بعد ان کو بہتر پتہ ہوگا. تو اب سین یہ ہے کہ الحمدللہ خوش ہوں، مطلب کہ سکون میں ہوں اس طرح سے کہ ٹھیک ہے نہیں ملا. باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو یہی ریئلائزیشن ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہترین رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور یہی آپ کے سکون کا ذریعہ ہو جاتا ہے بعد میں، جب آپ اپنی ساری جو ہوتی ہیں نا ٹینشنز اوپر کی وہ ساری اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں نا. پھر وہ بہترین پلانر ہے، وہ جو پلان کرتا ہے نا. پھر آپ یہ سوچو نا کہ اگر میں اس فیلڈ میں اتنا میں نے کوشش کی اینڈ دین نہیں ہو پایا تو اٹ مینز اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تو ہے، کوئی نہ کوئی تھاٹ پروسیس تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کے مجھے اس فیلڈ میں ڈالا. اچھا ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے صرف ادھر کیا، میں کہہ سکتے ہیں آپ نے، میں ISSB سے ناٹ ریکمنڈیڈ 2 times، پھر دین AMC سے AMC نہیں ہوا میرا، پھر اس کے بعد آرمی میڈیکل کالج، پھر اس کے بعد میں فارن اسکالرشپس میں نے بہت زیادہ اپلائی کی ہوئی تھی، وہ میری ریجیکٹ ہوئی ڈسپائٹ بینگ بریلینٹ اسٹوڈنٹ اینڈ ہیونگ اے ویری گڈ پروفائل. مطلب کہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے، فارن اسکالرشپس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو میرے پاس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو سب نہیں ملتا. تو جو ملا ہوا ابھی میں کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی میرے لیے کوئی بہت ہی بہترین رکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے کٹا کے ایٹ دی اینڈ یہاں تک پہنچایا ہے. سو آپ بھی یقین رکھیں کہ اچھا ہوتا بھی یہ ہے نا کہ بعض کا سم ٹائمز لوگوں کو چیز مل بھی جاتی ہے لیکن ان کو قدر نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ قدر کریں، حاصل پہ شکر لازم ہے. تو باقی یہ ہے کہ آگے ڈسکس کرتے ہیں سارا کچھ ساتھ ساتھ انشاءاللہ. سی ایس سے ریلیٹڈ بھی اور اپنی اپنی کیٹ کی بھی کچھ نہ کچھ جرنی وہ کریں گے. تو آپ سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اینڈ دین بار بار دیکھیں. اوکے اللہ حافظ.